الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس مجلس اذان کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے تمام تعریف اس پروردگار و اس خدا کی جس نے اس ساری کائنات کو خلق کیا، جس نے دین اسلام کو اور ہمیں خلق کیا تاکہ ہم اس خدا کے راستے پر چل سکیں۔ اس خدا نے عرش و فرش، زمین و آسمان، ہر چیز دنیا میں خلق کی ہے، حتیٰ 1,24,000 پیغمبر خلق کیے اور ہمارے امام معصومین کو خلق کیا تاکہ ہمارے دین اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا سکیں۔ اور آج جو عزاداری ہم حسین کی کرتے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی دین اسلام خدا کا دین جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے وجہ سے یہ دین اسلام بپا ہے، کہ جس نے یہ دین اسلام کو بچایا ہے۔ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے دین کو بچایا اور دین کا رتبہ بلند کیا۔ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس کے لیے جبرائیل و امین عرش سے آتے تھے۔ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے اور فطرس کو پر عطا کیے۔ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جو علی کا بیٹا اور رسول خدا کا نواسا ہو، فاطمہ کا لبتے جگر ہو، ارے خدا کا نجیب ہو۔ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے کربلا کے میدان پہ قربانی دے کر خدا کو یہ بتایا کہ آج بھی دین اسلام باقی رہے گا، اور حسین کی قربانی کا یہ نتیجہ ہے کہ جو آج ہم حسین کی عزاداری کرتے ہیں، ہر گلی میں ہر گھر میں حسین کی عزاداری ہوتی ہے، تو یہ یاد رکھنا کہ حسین کی قربانی نے ہمارے دین کو، ہماری نماز کو، ہماری قرآن کو بچایا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب تک قیامت ہے، جب تک یہ دنیا باقی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حسین کی عزاداری تو حسین اس ذات کا نام ہے، ایک بلند ذات کا نام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول خدا نے اپنی تمام زندگی میں امام حسین کو ہر قدم پر پہچنوایا ہے لوگوں کے سامنے، امام حسین کا رتبہ بتایا ہے لوگوں کے سامنے، اور یہ بتایا ہے کہ درجات امام حسین کیا ہے۔ اور ہمیں اس رتبے کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ایک امام حسین ایک عام شخصیت نہیں ہے کہ جس سے رسول خدا بار بار دنیا کے سامنے پہچنوائیں گے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول خدا نے امام علی یا بی بی زہرا کے لیے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ علی مجھ سے ہے یا زہرا مجھ سے ہے، لیکن حسین کے لیے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں بھی حسین سے ہوں۔ یعنی رسول خدا یہ دلیل دے رہے ہیں کہ اگر حسین تم سے راضی ہے تو لہٰذا تم مجھ سے راضی ہو، اور جو مجھ سے راضی ہے وہ علی و فاطمہ سے راضی ہے، اور جو ان سے راضی ہے وہ لہٰذا خدا سے راضی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا علی۔ امام حسین کی درجات بہت بلند ہیں۔ رسول خدا کا قول تھا کہ ھذا حسین الفارق ہو، یعنی یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ یہ بہت بڑا قول ہے رسول خدا کا، امام حسین کو پہچانوانے کے لیے لوگوں کے سامنے قدم قدم پر اپنی زندگی پر امام حسین کو پہچانوانا اور ان کا رتبہ لوگوں کو بتانا، یہ دلیل دیتا ہے کہ امام حسین امام برحق کتنی بڑی درجات ہے جو ہمیں جنت کے راستے تک پہنچا سکتی ہے۔
جب امام حسین کو رسول خدا نے بولا کہ یہ میرا حسین ہے، یہ اسے پہچانو، تو تمام صحابی یا اصحاب رسول کے بیٹھے تھے، وہ سب سن رہے تھے، لیکن رسول خدا نے یہ بول کے نہیں پہچانوایا کہ حسین میرا نواسا ہے یا خدا کا بندہ ہے، بلکہ یہ بول کے پہچانوا رہے تھے کہ حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جو آنے والے زمانے کا امام برحق و امام معصوم رہے گا، تو اس کے درجات سمجھ لو، کیونکہ حسین ہی ایک اول دروازہ رہے گا جو تمہیں اس زمانے میں جنت کے قریب لے کے جائے گا اور خدا سے ملوائے گا۔ صلوات دیکھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، جس حسین کو رسول خدا نے اپنے ہر قدم پہ پہچانوایا، لہذا ظالم اس حسین کو نہیں سمجھ سکتا، اس حسین کے درجات اور بلند مقام ظالم نہیں سمجھ سکتے۔ رسول خدا کا نواسا ہونے کے بعد بھی، شجاع علی کا بیٹا ہونے کے بعد بھی، فاطمہ کا لخت جگر ہونے کے بعد، حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اے غربت اس فاطمہ کے لال کی کہ جو 3 دن تک بھوکا پیاسا تھا، نہ کھانے کو کچھ ملا، نہ پینے کو پانی، ارے گھر میں بچے 3 دن سے تڑپ رہے ہیں۔ ارے حسین کی غربت دیکھیے کہ پورا کنبہ حسین کے ساتھ ہے، لیکن حسین کے پاس کچھ نہیں ہے جو بچوں کو پلا سکے یا کھلا سکے۔ جب بچوں کی الکش کی آواز بلند ہوئی تو امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس، ان بچوں کے لیے ایک سبیل تیار کرو۔ ارے عباس بچوں کے لیے، ارے بی بی سکینہ کے لیے پانی لینے گئے، لہٰذا ان کی شہادت ہو گئی۔ ہائے سکینہ کی دل پہ کیا بیتی ہوگی جب علم تو آیا لیکن ساتھ علم کا علمدار نہیں آیا۔ ہائے عزیزو، بس سوچئے اس 4 سالہ بچی کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ارے شہادت عباس کے بعد، شہادت علی اکبر کے بعد، اے میرا مولا حسین تنہا پڑ گیا۔ ارے ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں آ کر آواز استغاثہ بلند کی، کہا حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ ارے کوئی نہیں تھا جو حسین کی آواز کو لبیک کہتا، لیکن اچانک خیموں سے آوازیں بلند ہوئی۔ ارے امام حسین نے خیموں کا رخ کیا، خیموں کے جانب بڑھے اور بی بی زینب سے پوچھا، اے بی بی زینب کیا ہوا؟ کیا کوئی بچہ ہلاک ہو گیا ہے؟ لیکن بی بی زینب نے کہا، نہیں بھیا، یہ تو تمہاری آواز استغاثہ سن کر ارے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ہائے عزیزو، اس حسین پر کیا بیتی ہوگی۔ علی اصغر کو گود میں لیا، آگوش میں لپٹایا، ارے مقتل میں لے کے گئے، ارے وہاں لے کے جا کے فوج اشقیاء کے سامنے علی اصغر کو بلند کیا، کہا کہ اگر تم مجھے قصوروار سمجھتے ہو تو اس بچے کی کیا خطا ہے، 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے۔ ارے تھوڑا اشک مل جاتا، تھوڑا آب مل جاتا اس بچے کے لیے، لیکن ظالموں نے ذرا ترس نہ کھائی۔ ارے امام حسین نے کہا، اے علی اصغر، تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ ارے علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیری۔ ارے ہائے، فوج اشقیاء میں شور بپا ہو گیا، سب کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ارے عمر نے یہ سب منظر دیکھا اور ہرملہ کو بولا، اینا اینا ہرملہ، ارے ہرملہ حسین کے کلام کو قتل کر دے، کیونکہ اگر تو یہ نہیں کرے گا تو پوری فوج اشقیاء پلٹ آئے گی۔ ہائے، حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا۔ ہرملہ نے یہ منظر دیکھا، 3 بار کا تیر نکالا، ارے علی اصغر کے گلے پر چلا، ارے علی اصغر کا گلا سیدھا بیٹا باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ ہائے غربت حسین کی، ہاتھ میں علی اصغر کا جنازہ ہے، نہ خون آسمان کو جانے گوارا ہے نہ زمین کو جانے۔ ارے امام حسین نے علی اصغر کا خون چہرے پر ملا اور خیموں کے جانب رخ ہوئے، اور خیموں کے جانب جب گئے، امام حسین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ 6 مہینے کے بچے کو خیموں کی طرف جائے اور اس کی ماں کو بتائے۔ ارے کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے امام حسین 7 بار آگے بڑھے، 7 بار پیچھے ہٹے اور کہتے جاتے ہیں، انا
حسین کی. جب غیبوں کے پاس پہنچے رباب نے عجب منظر دیکھا کہ علی اصغر خلقوں میں تقسیم ہے. ارے دیکھ کے جملہ کہا اے علی اصغر میں نہیں جانتی تھی کہ تیرے سن کے بچے بھی رہر کیے جاتے ہیں. امام حسین علی اصغر کا جنازہ پشت خیمہ لے کے آئے, قبر بنانا شروع کی. عزیزو, امام حسین نے کسی بھی شہید کربلا کے لیے قبر نہیں بنائی, لیکن انہیں معلوم تھا کہ حسین کی شہادت کے بعد لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. ارے میرا علی اصغر ان گھوڑوں کی ٹانپوں کو نہ دے سکے گا. ارے قبر بنانا شروع کی, علی اصغر کو لٹایا, اب مٹی ڈالتے ہیں, روتے جاتے ہیں. جب گلے تک مٹی پہنچی امام حسین نے یہ جملہ کہا کہ اے میرے لال تو قبر میں اور حسین لگتا ہے. ارے امام حسین نے علی اصغر کو دفن کیا, لیکن شبر کو ابھی بھی چین نہ آیا. ارے علی اصغر کی لاش امام حسین کے شہادت کے بعد ڈھونڈنے نکلا. ارے نیزے کو لیتا ہے, پشت خیمہ آتا ہے, نیزہ مارنا شروع کرتا ہے. ارے نیزے کے ساتھ علی اصغر کا کلیجہ نکل آتا ہے. علی اصغر کا سر نوک نیزہ پر بلند ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.